حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو وقت ہوگا، جو تفصیلات احادیث میں ہیں، اس طریقے سے ہوگا کہ مسلمانوں کی حالت اس وقت بہت تکلیف والی ہوگی۔ دجال اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اور کھڑا ہوگا، اور مسلمان دمشق کی جامع مسجد میں کئی دنوں کی جنگ کے بعد اور بہت کثرت سے شہادت کے بعد جمع ہوں گے، اور یہ ارادہ کریں ہوں گے کہ کل صبح ہم نے اس سے آخری جنگ لڑنی ہے، یا تو اسے مار دیں گے یا سارے ہی شہید ہو جائیں گے۔ پھر رات پوری گزرے گی، صبح کا وقت ہوگا، مسلمان نماز کی تیاریاں کر کے مسجد میں نماز کی صفیں بنا لیں گے۔ امام مہدی اس وقت نماز کے لیے آگے کھڑے ہوں گے۔ اچانک اوپر سے ان کو آواز سی آئے گی، اور وہ دیکھنے لگیں گے کہ کوئی نیچے آ رہا ہے، اور جب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، زرد رنگ کی چادر پہنی ہوئی ہے، اور وہ دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر، وہ مسجد بھی آج موجود، وہ مینار بھی موجود، وہاں ان کو اتار دیں گے۔ اور یہیں سے ان کو اٹھایا بھی گیا تھا، اسی شہر سے اٹھایا بھی گیا، اور یہیں ان کو اتارا بھی جائے گا۔ جب دمشق کے مشرقی کنارے کے اس پر آ کر وہ اتر جائیں گے، اب نیچے زمین پہ آنا ہوگا، نیچے آنا ہوگا، چند گز جگہ ہوگی، فاصلہ ہوگا، کہیں گے سیڑھی لاؤ۔ آسمانوں سے بغیر سیڑھی کے آ گئے، لیکن اب دنیا کے اندر اسباب کا معاملہ ہے، اب یہاں فرمایا کہ بھئی نیچے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے، مسلمان ان کو فوراً پہچان لیں گے اور بہت خوش ہو جائیں گے، اور امام مہدی ان سے کہیں گے نماز آپ پڑھائیے، کہیں گے نہیں، امامت آپ کے لیے، نماز یہ والی آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ تو حضرت امام مہدی جو ہیں وہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امتی امام ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کر آئیں گے، جبکہ نبی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اچھا چلیں وہ بات آگے کرتے ہیں۔ باہر دجال ہوگا، اس کو صبح کا انتظار ہے کہ اب لڑائی ہونی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلے گا اور مسلمان اور یہ دجال کے ساتھی لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوں گے، جیسے ہی دجال کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر جائے گی، وہ دوڑ لگانا شروع کر دے گا اور سمجھ جائے گا کہ بس میری موت آ گئی، اور وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا فوری طور پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد میں اس کو جہنم دخیل کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں۔ جہاں تک ان کی سانس جائے گی، جہاں تک ان کی سانس جائے گی، اس کی رینج میں جو کافر آئے گا مر جائے گا، اور ان کی سانس کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بالکل ختم کر دیں گے، سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور زمین میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ شیر اور بکری اور آپس میں ایک ساتھ کھائیں گے، پئیں گے، چریں گے، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، اور زمین اپنی برکتوں کو اگل دے گی۔ ایک ایک انار، ایک ایک پھل کئی لوگوں کے لیے کافی ہوگا، ایک ایک جانور کا دودھ پوری بستی کے لیے، گاؤں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین کے اوپر کوئی مشرک بت پرست کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے یہودی یا قتل کر دیے جائیں گے یا مان لیں گے، کچھ عیسائی جو ہیں کچھ نہیں مانیں گے، جو مانیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو تھے مسلمان، یہودی بھی جو جنہوں نے حق کو قبول کیا مسلمان ہو گئے، باقی قتل ہو گئے۔ عیسائی بھی جنہوں نے حق کو قبول کیا مسلمان ہو گئے۔ ان کو دیکھ کے دنیا کے باقی جتنے مشرک ہوں گے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیں گے، اور روئے زمین پر صرف ایک ہی دین ہوگا، وہ خاتم الانبیاء کا دین ہوگا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آئیں گے، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ بڑی عجیب حکمتیں ہیں، عجیب۔ اللہ کی شان ہے، اللہ ہر چیز کو ثابت کر کے رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، لوگ نہیں مانتے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے وہ خود مانیں گے۔ یہودیوں نے، ان کو معلوم تھا کہ مسیح دجال اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام، ایک کو کہتے ہیں مسیح ہدایت، مسیحا ہوتا نا، مسیح ہدایت، ہدایت کی طرف نجات دہندہ، صحیح طرف جو ہے رہنمائی کرنے والا، اور ایک مسیح ضلالت، گمراہی کی طرف لے جانے والا، بہت سے ضلالت۔ تو ان کو یہ معلوم تھا کہ دو مسیح ہوں گے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گمان میں، وہ جان بوجھ کے بنایا ہے، جھوٹا بنایا، ان کو کیا کہا کہ یہ تو مسیح ضلالت ہے، مسیح دجال آنا ہے۔ اصل دجال کو وہ مسیح دجال سمجھ رہے ہیں، اور مسیح ہدایت کو انہوں نے مسیح ضلالت سمجھ کے اپنے زعم میں سولی چڑھا دیا۔ تو جب یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کس وقت؟ جب دجال آ چکا ہوگا،
مسیح ضلالت موجود ہوگا، مسیح ہدایت آئیں گے تو یہودی جن کے حق میں، جن کے لیے حق سمجھنا جن کے لیے ہوگا، وہ بات کو سمجھ جائیں گے اور اپنی عزت سے بعد آ جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ قرآن اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ان کو سمجھ آ جائے گی، وہ کھل کے دیکھ لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ اس کے علاوہ دوسری ایک وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھانے کی اور دوبارہ بھیجنے کی، کہ یہودی اور عیسائی دونوں کہتے ہیں کہ آپ کو صلیب چڑھا دیا گیا۔ ان کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، آپس کے اندر کئی معاملات ہیں، لیکن آج کل تو اکثر لادین ہیں، کیونکہ اگر یہ صحیح عیسائی ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ ان پر ایمان لے کے آنا، تو انجیل کے اندر یہ بات موجود۔ تو بہرحال تو یہودی بھی کہتے ہیں سولی چڑھا دیے گئے اور عیسائی بھی کہتے ہیں، لیکن دونوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ مسیح ضلالت تھے، یعنی دجال والا بات کرتے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور ان کو سولی اس لیے دی گئی کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یعنی ایک چیز پہ دونوں قائل ہیں کہ سولی دے دی گئی، ایک کہتے ہیں کہ وہ مسیح ضلالت تھے، ایک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو دنیا کی دو بڑی جماعتیں، دو بڑے مذاہب، یہ دونوں کے اندر شدید اختلاف، تضاد کتنا ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، انہوں نے کہا تم بھی غلط کہتے ہو، تم بھی غلط کہتے ہو، اللہ نے تو اٹھا لیا۔ انہوں نے نہیں مانا، نہ یہودیوں نے مانا نہ عیسائیوں نے مانا، جماعتی طور پر نہیں مانا، بعض نے مان لیا، قبول کر لیا، حق الحمدللہ، لیکن اکثر نے نہیں مانا، آج بھی نہیں مانتے جماعتی طور پر کہ پوری قوم اس کو مانے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بتانے کے لیے کہ تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو، میرا نبی سچا ہے، میرا قرآن سچا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اتار دیں گے۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، قرآن کھل کے اس کی حقانیت واضح ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو جائے گی۔ ایک یہ وجہ لکھی علماء نے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت ان کے اوپر تمام ہو جائے گی۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت کو صحیح سمجھ کر، پہچان کر ایمان لے آئیں گے نبی علیہ السلام پر، یہ بچ جائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے، حق کو قبول نہیں کریں گے، وہ دجال ہی کی فیور میں رہیں گے، تو دجال کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے، حجت تمام ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے پاس خدا کی جانب سے کتاب اور حکمت آئے گی، اور پھر ایسا ہو کہ تمہاری موجودگی میں ایک رسول محمد آئے جو تصدیق کرتا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی تمہاری تصدیق کرتا ہو، تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے کہا اچھا پھر گواہ رہنا اور پھر قائم رہنا، اور یہ سارا عہد و پیمان اللہ کا ہوا انبیاء سے۔ میثاق انبیاء یہ قرآن مجید میں ہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں نبی علیہ السلام کی اطلاع بھی دی، ان کی تصدیق بھی کی، اور اطلاع بھی کی کہ بھی وہ آنے والے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، یہ ہر ایک نبی نے اپنی تعلیم کے اندر اس کو سامنے رکھا، وعدہ کیا ہوا تھا اللہ سے، اس وعدے کو نبھانا تھا، سب نے پورا کیا، لیکن سب نے آپ کے آنے سے پہلے بن دیکھی کیا۔ تو اللہ نے چاہا کوئی نبی ایسے بھی ہوں جو ان کے دور نبوت میں آ کر تمام انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے قیامت کے دن بتا دیں کہ اللہ میں نے جان و مال سے بھی کیا، ہر طریقے سے کیا۔ تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہاں بھیجیں گے تو وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر، اور وہ عہد جو میثاق انبیاء لیا گیا اس عہد کو بھی پورا کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، ایمان بھی نبی علیہ السلام پر لائیں گے اور ان کے دین کی بھرپور مدد کریں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام پوری روئے زمین کے اوپر پھیل جائے گا، اور کہیں بھی کوئی کفر اور شرک کی آواز بھی نہ ہوگی۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں چنا؟
ابراہیم خلیل اللہ بھی تو اس کام کے لیے منتخب کیے جا سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی منتخب کیے جا سکتے تھے، اس کی حکمت کیا تھی؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے اندر تورات آئی اور آگے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور وہ تورات کا وہ انبیاء کا سلسلہ جو بنی اسرائیل کے اندر کا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تمام انبیاء میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرکل میں رہتے ہوئے تو بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری نبی ہیں، اور آپ ہی نبی علیہ السلام کی بشارت دینے والے اور منادی دینے والے تھے، اس لیے آپ ہی کا انتخاب ہوا کہ جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ آئیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔